لوحنا الدم خندا واستولوا الأغلي نندا أين أيلا هيسئتم إن أيلو مودي جدا. ایک خوبصورت سوال میں سنا دوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودی کو دیکھ لیا. ایک یہودی بچے نے بلالا کو دیکھ لیا. اسے کیا ملا؟ ایک یہودی غیر مسلم بچہ ایک مرتبہ اس نے مدینہ منورہ کے مضافات میں آقا کو دیکھ لیا. آقا کی حسن کو دیکھ لیا، چہرے کا سبحا کو دیکھ لیا، آقا کے پیار کو، آقا کی عشق کو، چہرے کا سبحا کو، چہرے یار کو آئینہ دل میں جم ڈال لیا. پھر کے آئینے میں جم ڈال لیا کہ آقا کی محبت میں، آقا کی عشق میں ابد ہوتا رہتا. پھر یا گزاری کرتا، ماں باپ کا ارادہ کرتا تھا، ایک ہی بیٹا تھا، یہودی تھے ماں باپ اس کے، خود بھی یہودی تھا. ایک مرتبہ آقا کو سخت دیکھ گیا، اس کا سودا بازار میں سبا میں ہو گیا، آقا کا دیوانہ ہو گیا، آقا کا عاشق ہو گیا. ماں باپ کو بتایا نہیں، ماں باپ کو اطلاع نہیں دی کہ حضور کا عاشق ہو گیا ہوں، حضور سے پیار کرتا ہوں، حضور کا پیار خطے میں بسا لیا ہوں. ماں باپ کو اطلاع نہیں دیا. چن کے گھر سے چھپ کر کسی بہانے، کبھی بکریاں چرانے کے بہانے مدینہ منورہ کی مصافات میں آقا کے حسن کو تلاش کرتا. کبھی مسجد نبوی شریف کے دروازے سے چن کے آقا کے حسن کو دیکھ لیا کرتا تھا. آقا کے حسن کو دیکھتا، آقا کی عظمتوں کے ترانے حلامتا. ایک وقت گزر گیا، ایک مدت گزر گئی، ایک مدت بیت گئی، آقا کا دیدار نہیں ہوا. تمنائے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیمار ہو گیا، بیمار عشق مصطفیٰ ہو گیا. اس قدر بیمار ہوا، ایسا بیمار ہوا کہ بستر عادت کو، بیماری کے بستر کو اپنا بچھونا بنا لیا. وہ بستر عادت پر آ گیا. ماں باپ پریشان ہے، ماں باپ حیران ہے، اسے کیا ہو گیا؟ اچانک ایسی بیمار ہو گیا. بے شمار فزیشنز کو بلایا گیا، اپنے وقت کے معانے حکیموں، اطباء، ڈاکٹر کو بلایا گیا. پوچھا گیا اسے کیا ہو گیا ہے، اسے اچانک ایسی بیمار ہو گیا. معالج، اطباء، ڈاکٹرز نے جواب دے دیا کہ اب تیرے بچنے کا کوئی امکان نہیں، اب تیرے بچنے کا کوئی امکان نہیں. ماں باپ پریشان ہے، ماں باپ حیران ہے، اسے کیا ہو گیا ہے. ایک وقت ایسا بھی آ جانا ہے، ایک شام ایسی بھی آ جاتی ہے کہ اس کی جاتی جواب دینے لگتی ہے. وہ سوچتا ہے اب میں مر رہا ہوں. اپنے والد سے کہتا ہے، وہ یہودی ہے، اپنے والد سے کہتا ہے، اے میرے والد، میری ایک تمنا ہے، میری ایک آرزو ہے، میری ایک خواہش ہے، آپ پوری کر دیں گے نا؟ والد نے کہا، اے میرے تختے جگر، اے میرے نور نظر، اے میرے جگر کے ٹکڑے، اے میرے جگر کے پارے، تو میری آنکھوں کا تالا ہے، تو میرے دل کا سہارا ہے، تو دنیا سے آج جا رہا ہے، تیری اپنی خواہش کیسے نہیں پوری کروں گا؟ کہا ہے میرے والد محترم، مرنے والے کی خواہش تو دشمن بھی پوری کرتے ہیں. اب ناراض نہیں ہو گیا، ناراض نہیں ہوگا، پتا کیا چاہتا ہے. کہا اپنا دل آمینہ کے لال کو دے چکا ہوں، میں محمد عربی کا عاشق ہو چکا ہوں، ان کے عشق میں گھارے ہو چکا ہوں، ان کے زلفوں کا اسیر ہو چکا ہوں. اس لیے تو میں کہتا ہوں نا، اس لیے تو میں کہا کرتا ہوں کہ بندہ مٹ جائے نا آقا میں بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو گناہوں سے وہ آقا کیا ہے. مجھ کو محشر میں فرشتے پکڑے تو کہے تو نے دنیا میں عمل نیکی کیا کیا ہے. ماں باپ پریشان ہے. والد نے کہا، تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہودی ہے، دنیا سے آج جا رہا ہے، تیری آخری خواہش یہ ہے کہ محمد عربی کا دیدار کرنا چاہتا ہے. بچے نے کہا، بچے نے کہا، اے میرے والد محترم، آپ نے وعدہ کیا تھا نا، آپ نے کہا تھا نا تیری آخری خواہش پوری کروں گا. والد نے کہا، ہاں میں نے وعدہ کیا تھا، تیری آخری خواہش پوری کروں گا. آقا کی بارگاہ میں پیغام پہنچایا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیغام پہنچایا جاتا ہے. آقا ایک یہودی ہے، ایک یہودی بچہ ہے، ایک ہے آپ کا دیوانہ، آپ کا عاشق ہے، آپ سے پیار کرتا ہے. سن لو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے، وہ ساری کائنات کے لیے رحمت ہے. وہ فقط مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں بلکہ وہ ہر مذہب سے تعلق رکھنے والوں کے لیے رحمت ہے. وہ فقط مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ وہ نباتات کے لیے رحمت ہے، وہ جمادات کے لیے رحمت ہے، وہ شجرات کے لیے رحمت ہے، وہ تو جنات و ملائکہ ساری کائنات کے لیے رحمت ہے. پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اندازے دل بنانا دیکھیے. پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ، تو ایک یہودی بچہ ہے، پر مجھ سے پیار کرتا ہے، مجھ سے عشق کرتا ہے، آج وہ دنیا سے جا رہا ہے، ہم اس کے پاس چلتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس یہودی بچے کے گھر چلے جاتے ہیں. وہ یہودی بچہ آقا کا انتظار کرتے کرتے اب اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھی، اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھی. والد اس کے قریب کھڑا تھا. والد نے کہا، ہے میرے نندے جگر، ہے میرے نور نظر،
सर, ऐ मेरे जिगर के टुकड़े, ऐ मेरे जिगर के बारे, ऐ मेरी आंखों के तारे, देख तेरा महबूब आ गया है, देख तेरा प्यार आ गया है। अरे जिसके दीदार में तू रातों को रोता रहता था, आज देख मेरा प्यार आ गया है। तुम्हारे उसके करीब खड़ा था, उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना था कि उसकी आंखें खुल जाती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत पर मेरे बुद्धि का चाक खुलता है, आका से कहता है मेरे आका मेरी एक तमन्ना है, मेरी एक आरज़ू है, मेरी एक ख्वाहिश है, और ये है कि मैं हाफिज नहीं, मैं कारी नहीं, मैं आलिम नहीं, मैं मुफ्ती नहीं, मैं मुसलमान भी नहीं हूँ, फकत आपका प्यार है, सिर्फ आपका प्यार है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मेरी निजात भी हो सकती है? क्या मुझे भी मग़फ़िरत का फरमान मिल सकता है? क्या मेरी भी बख्शिश हो सकती है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ यहूदी, ऐ मेरे बच्चे, ऐ यहूदी बच्चे, याद से कहा, ऐ यहूदी बच्चे, तू कलिमा पढ़, मैं तेरी निजात की ज़मानत देता हूँ, मैं तेरी बख्शिश की ज़मानत देता हूँ। फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस यहूदी बच्चे की ज़मानत दे देते हैं। वालिद ने कहा, ऐ मुसलमानों के सरदार, ऐ मुसलमानों के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब इसकी मैयत आपकी जिम्मेदारी है, अब इसकी तजहीज़ और तकफीन की जिम्मेदारी आपकी अमानत है। वो यहूदी बच्चा सारे शहर में खबर फैल जाती है, एक यहूदी है, एक यहूदी था, लेकिन उसने मुस्तफा का दीदार किया, अब वो सहाबी हो गया है, अब वो सहाबी हो गया। मैं कहता हूँ मेरे गौस की मुजाहिदात को याद कीजिए, मेरे गौस की मुजाहिदात को याद कीजिए, ख्वाजा गरीब नवाज की जद्दोजहद को याद कीजिए, ख्वाजा बाकी बिल्ला की जद्दोजहद को याद कीजिए, इमाम आज़म की खुलाहा को याद कीजिए, इमाम शाफ़ई की जद्दोजहद को याद कीजिए, इमाम अहमद बिन हंबल की मेहनत और रियाज़त को याद कीजिए, इमाम मालिक की जद्दोजहद को याद कीजिए। वो सब इस यहूदी बच्चे का मुकाबला नहीं कर सकता, इस यहूदी बच्चे का मुकाबला नहीं हो सकता। वो यहूदी बच्चा जो यहूदी था, एक धक्के में, एक सेकंड में उसने मुस्तफा की वजह से, आका के प्यार की वजह से सबसे बढ़ गया, सबसे बढ़ गया है, सबसे बढ़ गया है। उस यहूदी बच्चे के खुदा के सारे शहर में खबर फैल जाती है। जब जनाजा तैयार किया जाता है उस आशिक का, ये जनाजा तैयार किया जाता है उस दीवाने का, उस आशिक का जनाजा मदीना मुनव्वरा की गलियों में घुमाया जाता है। हर तरफ उस आशिक का चर्चा है, हर तरफ उस आशिक के तस्करे हैं। अरे सुना है एक यहूदी था, उसने मुस्तफा से सहाबी बना दिया है, उसने आका का दीदार किया। मैं कहता हूँ आप जितने भी आलिमाए किराम हैं, जितने भी आलिम दीन हैं, जितने भी फेमस आलिम दीन हैं, सबको याद कीजिए, सबके इल्म को एक तराजू पर रखिए, सबकी सरदारी को एक तराजू पर रखिए, और उस यहूदी बच्चे को एक तराजू पर रखिए। वो यहूदी बच्चा इस तराजू पर गालिब आ जाएगा, वो यहूदी बच्चा इस तराजू पर गालिब आ जाएगा। जब जनाजा तैयार किया जाता उस आशिक का, इस आशिक का जनाजा जो सहाबा किराम बिठा देते हैं, उसको जब बिछा देते हैं, जब कफन डाला जाता है उसके चेहरे पर, तो सहाबा देख रहे हैं कि अचानक उसके चेहरे पर से कफन उड़ जाता है, कफन तो उड़ जाता है उसके चेहरे पर से। एक किरण निकलती है, आसमानों की तरफ फैल जाती है, उसकी मैयत मुस्कुरा रही है, उसकी मैयत मुस्कुरा रही है। कहा ना दिल में जिगर में आंख में बस तू ही तू रहे, दिल में जिगर में आंख में बस तू ही तू रहे, इसके सिवा न दिल में कोई आरज़ू रहे, और इस इत्मीनान में शौक़ में सजदे करूं अदा, तेरा ख्याल जब आए या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरा ख्याल जब आए तो दिल वापस रहे, और जन्नत मेरे नसीब की वारिस को बख्श दे, मेरे कब्र में गैस हुए जाना की बुरे, मेरे कब्र में गैस हुए जाना की बुरे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस यहूदी बच्चे को जन्नत की बगी में ले जाते हैं, खुद अपने हाथों से दफनाते हैं। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ये मंजर देखकर हैरान है। या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी कब्र में उतरते हैं तो बहुत देर लगा देते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत देर लगा देते हैं। और साहब की रिवायत के मुताबिक सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन इरशाद फरमा रहे हैं कि आका उस यहूदी बच्चे को जब जन्नत बगी में ले जाते हैं तो आका पंजों के बल लेके जाते हैं, आका गुजरों के बल लेके जाते हैं। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ردا دیتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی کیا حکمت ہے؟ آپ پنجوں کی بل کیوں چل رہے ہیں؟ گھٹنوں کی بل کیوں چل رہے ہیں؟ یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیتے ہیں میرے صحابہ میری اس عاشق کو دیکھنے کے لیے, میرے اس دیوانے کو دیکھنے کے لیے صحابہ کرام اور فرشتے اور جتنے بھی حوریں ہیں اس قدر آئی ہیں کہ زمین پر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں, میں پنجوں کی بل چل رہا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس یہودی بچے کو قبر کے اندر لے کے جاتے ہیں تو اپنے ہاتھوں سے دفناتے ہیں, اور جب قبر سے باہر آتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتھے پر سر پر پسینہ تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر سوال کیا میرے آقا اس کی کیا حکمت ہے, آپ کے ماتھے پر پسینہ کیوں ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ جب یہ اس دنیا سے گیا تھا تو مجھ سے وعدہ لیا تھا, میں نے وعدہ کیا تھا, میں نے کہا تھا کہ دنیا سے جا رہا ہے میں تیری نجات کی ضمانت دیتا ہوں, میں تیری بخشش کی ضمانت دیتا ہوں. کہا یہ بات سن کر کے جنت کی حوریں اتنی خوش ہوئی ہیں اور اس آغاز سے آئی ہیں کہ اس کی وجہ سے, اس کے کراؤن کی وجہ سے, اس کے جھوٹ کی وجہ سے میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا ہے. اس نے کہا کہ جب یہ جنت میں جائے گا تو اس کی زوجہ بننے کی میری خواہش ہوگی, اس کی زوجہ بننے کے لیے میں سرے ماندہ پشیمہ رہوں گی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے اس کو اندر لے کے گیا, جیسے ہی آپ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس یہودی بچے کو ابھی ملنا دیتے ہیں تو اچانک دیکھتے ہیں کہ اس کی میت مسکرا رہی ہے. اس نے تو کہا ہے کسی کہنے والے نے کہا نا کہ بندہ میرے جائے نا آقا یہ بندہ کیا ہے, بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے, مجھ کو محشر میں فرشتے کو دے تو کہے تم نے دنیا میں عمل نیکی کیا کیا ہے. اور کسی کہنے والے نے کہا یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے, یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے, جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے, ہمیں دین اگر بھی آپ کے در سے اس گھاٹ سے مددوں کے سارے نہیں ہوتے. اب یہ دام کی بک جائیے بازار نبی میں اس شام کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے, اس شام کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. اور اسی دوسرے مقام پر کسی شاعر نے کہا کہ فلاں سب ہوا تیری زلفے دراز کا, فلاں غضب ہوا تیری زلفے دراز کا, پھانسی گلے میں ڈال کر دنیا نہ رکھ گئی, پھانسی گلے میں ڈال کر دنیا رکھ گئی. اگر جو خیال آیا تو خواب میں وہ جمال اپنا دکھا گئے کہ مہک لہکتی لباس میں کہ مکان سارا بسا گئے, ہمیں دام غم سے چھڑا گئے, ہمیں معصیت سے بچا گئے. وہ نبی محمد مصطفیٰ یسوع عرش بنا گئے. نہ یہ حبیب بھید کھلا نہیں, یہ مقام چونو چڑا نہیں. تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں تو چلا گئے. نہ کہیں مسل بن کر وہ پھول میں, کہیں رنگ بن کر وہ پھول میں, کہیں منہ بن کر رسول نے وہ جمال اپنا دکھا گئے, جمال اپنا دکھا گئے. محترم احبہ اگر اسی ٹاپک پہ بات کی جائے بہت وقت ہو جائے گا, چونکہ یہ درس ہے آپ کا زیادہ وقت نہیں دوں گا. تو اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ جل وعلا ہمیں گہری سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ساری زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کے دین کو, ان کی شریعت کو ساری دنیا میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ساری زندگی موت کے وقت تک خاتم حیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا پکا غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.